السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو کا تھمبنیل تو آپ حضرات نے دیکھ ہی لیا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے مولانا سعد احمد کا رجوع نامہ یا پھر چیلنج نامہ۔ اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے دونوں باتیں بتائی جائیں گی، دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے بھی، اور دوسرا مولانا سعد احمد کاندھلوی نے رجوع کیا ہے یا نہیں، اور ان کی یہ بات رجوع نامے کی کہاں تک درست ہے۔ دونوں باتیں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں اور آگے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ دیکھیے، جو مولانا سعد احمد کے اندوقت ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ بار بار طوطی کی طرح یہ رٹ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ رجوع ہو چکا ہے، رجوع ہو چکا۔ تو ان بیچارے کج فہم اندوقتوں کے لیے یہ عرض ہے کہ اصولی بات تو یہ ہے کہ رجوع مولوی سعد کو دارالعلوم دیوبند کے سامنے کرنا ہے، نہ کہ کسی اور کے سامنے، کیونکہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند نے دیا ہے تو اپنی صفائی وہ دارالعلوم دیوبند ہی کو دے کر مطمئن کریں گے، نہ کہ کسی اور کو۔ اور جب رجوع نامہ تمام شرائط پر پورا اترتا ہوا منظور ہوگا تو دارالعلوم دیوبند اسی طرح لیٹر پیڈ پر اپنا فتویٰ واپس لینے کا بھی اعلان کرے گا۔ یہ بات تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ رجوع کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پرانے گمراہ کن بیان دوبارہ نہ دہرائے جائیں گے۔ اگر دہرا دیا تو رجوع کالعدم ہو کر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو اندوقت طوطے کی طرح رٹ لگا رہے ہیں رجوع ہو چکا، ان سے یہ سوال ہے، کیا اس رجوع کے بعد انہوں نے وہی باتیں نہیں دہرائیں؟ ارے اندوقتوں، انہوں نے دہرائے ہی نہیں، بلکہ وہ مزید سختی کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھ چکے ہیں، اور اب اتنا ڈھیٹ ہو چکا ہے کہ اب کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بس جو منہ میں آتا ہے اسی کو آگے وہ بھیج دیتے ہیں اور اسی کو لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں مولانا سعد احمد کے تعلق سے کہ مولانا سعد صاحب سے اپنے بیانات میں برسوں سے قرآن و حدیث کی تشریحات اور مسائل فقہیہ کے بیان کرنے میں ایسی فحش غلطیاں ہو رہی تھی جن سے امت کو زبردست دینی نقصان اور غلط پیغام پہنچ رہا تھا۔ اس بارے میں ملک و پڑوسی ملک کے اکثر اکابر علماء بڑے فکر مند تھے، اور انہوں نے ان غلطیوں کی طرف مولانا سعد صاحب کو توجہ بھی دلائی، لیکن مولانا سعد صاحب کی طرف سے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی۔ بالآخر ایک طرف تو مرکز نظام الدین کے اکثر پرانے اکابر نظام الدین چھوڑ کر ان سے الگ ہو گئے، تو دوسری طرف ملک و بیرون ملک سے دارالعلوم دیوبند خطوط و سوالات بھیجے گئے، جن میں مولانا سعد صاحب کے خلاف شریعت باتوں کے متعلق فکر مندی کا اظہار کیا گیا تھا۔ نتیجتاً ارباب دارالعلوم دیوبند نے دین و امت کی حفاظت کے لیے مولانا سعد صاحب کے متعلق اپنے موقف کو ظاہر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب مولانا سعد صاحب اور ان کے متعلقین کو اس بات کا علم ہوا تو مرکز نظام الدین سے ایک وفد دارالعلوم دیوبند پہنچا۔ اس نے اور دوسرے بعض اہل علم نے سفارش کی کہ کیا ایسا فتویٰ صادر نہ کیا جائے۔ ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب آئندہ ایسی غلطیاں نہیں کریں گے، اور اپنی پچھلی غلطیوں سے تو توبہ رجوع بھی کریں گے۔ اس کے بعد مولانا سعد صاحب کی طرف سے دیر سویر ہی صحیح رجوع نامہ بھیجا گیا، جس میں مولانا سعد صاحب نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا اور ان غلطیوں سے رجوع کرنے کا بھی اظہار کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رجوع نامے میں لکھا ہے کہ احقر الحمدللہ تمام اپنے مشائخ و اکابر علماء دیوبند و سہارنپور کے موقف اور اپنی جماعت کے اکابر حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک و مشرب پر قائم ہے، اور اس سے ایک ذرہ انحراف کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں جن سابقہ قدیم بیانات کا حوالہ تحریر گرامی میں دیا گیا ہے، احقر اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنی جانب سے واضح الفاظ میں رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کا طالب رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لیکن چند وجوہات کی وجہ سے یہ رجوع نامہ کافی نہیں سمجھا گیا۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب ایک شخص اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہے اور رجوع کا اعلان بھی کر رہا ہے تو پھر اس سے قبول نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اسی کی وضاحت کو ضروری سمجھتے ہوئے ان وجوہات کو جن کی وجہ سے مولانا سعد صاحب کے رجوع نامے کو
ناقابل قبول سمجھا گیا نیچے لکھا جا رہا ہے۔ آپ حضرات ان وجوہات کو سماعت فرمائیں، بہت قابل قبول وجوہات ہیں، وجہ ہیں، اور اس کو آپ اچھے سے سماعت فرمائیں اور آگے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس تحریر کو محض رجوع نامے کا نام دیا گیا ہے، ورنہ در حقیقت یہ رجوع نامہ نہیں بلکہ چیلنج نامہ ہے، کیونکہ اس تحریر کے اخیر میں خود اپنے رجوع سے رجوع کیا گیا ہے۔ چنانچہ مولانا سعد احمد صاحب اپنے رجوع نامے کے اخیر میں لکھتے ہیں کہ احقر کے بیانات پر جو اعتراضات ہیں ان کے متعلق احقر کی کم علمی کے باوجود جو معلومات اور ان کے علمی مراجع وغیرہ ہیں آئندہ ارسال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ رجوع کا مطلب ہے غلطیوں کا تسلیم کرنا۔ جب مولانا سعد صاحب کو اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے تو پھر اپنی غلطیوں پر مراجع حوالے پیش کرنے کی کوشش کا کیا مطلب؟ کیا اسی کا نام رجوع نامہ ہے؟ انہی وجوہات میں سے دوسری وجہ بھی آپ حضرات سماعت فرمائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اس تحریر کو رجوع نامے کا نام دے کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ مجھے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، لیکن دوسری طرف اسی مضمون کے ایک حصے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ غلط باتیں جو میں نے بیان کی ہیں وہ صرف زبان کی بے احتیاطی بیان کے وقت تمام حکمتوں اور مصلحتوں کے احاطہ نہ ہونے کی وجہ سے اظہار خیال میں ہونے والی کوتاہی ہے۔ چنانچہ مولانا سعد احمد صاحب لکھتے ہیں احقر کی کسی چوک کا زبان کی بے احتیاطی یا بیان کے وقت تمام حکمتوں اور مصلحتوں کے احاطہ نہ ہونے کی وجہ سے اظہار خیال میں جو کوتاہی ہوئی اس سے آپ جیسے عالمی علمی دینی مرکز کے اہم ذمہ دار حضرات کو احقر اور اس کے ساتھیوں کے افکار و خیالات و موقف و مسلک میں کسی قسم کی جو بدگمانی ہوئی ہے، احقر اس کو نہایت افسوسناک اور دعوت و تبلیغ والے مبارک عمل اور اس سے مرکز کے ساتھ عدم تعاون سمجھتا ہے۔ فیل اللہ المشتکی ویلیہ المستعان۔ غور کی بات یہ ہے کہ تمام باتیں مولانا سعد صاحب نے ایک بار نہیں کی بلکہ کئی مرتبہ بیان کی ہے۔ کیا ہر مرتبہ چوک یا زبان کی بے احتیاطی ہوئی ہے؟ جبکہ علماء حق کے بار بار توجہ دلانے کے باوجود اس طرح کی باتیں بار بار بیان کی گئی ہیں، اور کیا بھول چوک سے کسی بات کو اتنی شدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف رائے رکھنے والوں پر اظہار تعجب اور نکیر بھی کی جاتی ہے؟ بظاہر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صرف زبان کی بے احتیاطی یا بھول چوک نہیں بلکہ مولانا سعد کے متعلق مستقل افکار و نظریات ہیں، جو بھلا جس تحریر میں اپنے افکار و نظریات کو بھول چوک سے تعبیر کیا گیا ہو اسے رجوع نامہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ سامعین کرام، تیسری وجہ یہ ہے یہ رجوع نامہ نہیں بلکہ الزام نامہ ہے۔ چنانچہ مولانا سعد صاحب لکھتے ہیں کہ احقر کی کسی چوک کا زبان کی بے احتیاطی یا بیان کے وقت تمام حکمتوں اور مصلحتوں کی احاطہ نہ ہونے کی وجہ سے اظہار خیال میں جو کوتاہی ہوئی اس سے آپ جیسے عالمی علمی دینی مرکز کے اہم ذمہ دار حضرات کو احقر اور اس سے ساتھیوں کے افکار و خیالات و موقف و مسلک میں کسی قسم کی جو بدگمانی ہوئی ہے، احقر اس کو نہایت افسوسناک اور دعوت و تبلیغ والے مبارک عمل اور اس سے مرکز کے ساتھ عدم تعاون سمجھتا ہے۔ ایک طرف تو مولانا سعد صاحب نے اپنی تحریر کو رجوع نامہ کہا ہے اور دوسری طرف اپنی اصلاح کرنے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بدگمانی ہوئی ہے اور میری غلطیوں پر اصلاح کی کوشش تبلیغ کے ساتھ عدم تعاون ہے، یعنی حقیقت مجھ سے غلطیاں ہوئی ہی نہیں، غلطی تو آپ لوگوں سے ہوئی ہے اور یہ اصلاح کی کوشش محض آپ کی بدگمانی اور تبلیغ کے ساتھ عدم تعاون ہے۔ جبکہ مولانا کی غلطیوں پر آڈیو لکس موجود ہے۔ انصاف فرمائیں کہ کیا ایسی تحریر کو رجوع نامہ کہا جا سکتا ہے؟ انہی وجوہات میں سے سامعین کرام چوتھی وجہ یہ ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ رجوع نامے کے تقاضے اب تک پورے نہیں کیے گئے، کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس حقیقت کے کچھ حقوق و تقاضے ہوتے ہیں، اور جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا جائے اور اپنی غلطیوں کے اعتراف کے بعد رجوع کرنے کا تقاضا اور حق یہ ہے کہ رجوع کے بعد اپنی غلطیوں سے ہونے والے نقصان کی تلافی کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔
ان غلطیوں کا نقصان جن جن کو اور جہاں تک پہنچا ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، جیسے کہ اگر ان غلط باتوں کو ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا گیا ہے تو ان سب باتوں سے رجوع کا اعلان بھی انہی مجموعوں میں کیا جائے اور صحیح بات بھی واضح کر دی جائے۔ اگر غلط باتیں کتابوں اور رسائل کے ذریعے عام ہوئی ہوں تو تحریری شکل میں بھی رجوع اور صحیح بات کی وضاحت آ جائے۔ جب رجوع کے یہ تقاضے پورے کیے جائیں تبھی رجوع کو رجوع کہا جا سکتا ہے۔ کیا رجوع کے ان تقاضوں کو پورا کیا گیا؟ اب تک تو نہیں، تو پھر اس رجوع کو صرف نام برائے نام رجوع کہہ سکتے ہیں، نہ کہ حقیقت والا رجوع۔ سامعین کرام، 5ویں وجہ بھی آپ حضرات غور سے سنیں، جس میں لکھا ہوا ہے اس رجوع نامے میں دارالعلوم پر دعوت و تبلیغ کے ساتھ عدم تعاون کا الزام بھی غلط ہے، کیونکہ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے دعوت و تبلیغ کو علمی، عملی اور اصلاحی تینوں قسم کا تعاون حاصل رہا ہے۔ اس محنت کی تائید اور علمی تعاون تو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات و فتاویٰ میں دیکھا جا سکتا ہے، اور رہا عملی تعاون تو طلباء دارالعلوم دیوبند کے مرکز جانے کا تذکرہ خود حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں موجود ہے، اور آج بھی دارالعلوم دیوبند سے طلباء کی جماعتیں نکلتی ہیں۔ جماعت میں نکلنے والے طلباء کی دارالعلوم پوری امداد کرتا ہے اور ان کے کھانے کا انتظام بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سال کے آخر میں علماء کی تشکیل کے لیے مرکز نظام الدین سے جو اکابر تشریف لاتے ہیں، دارالعلوم طلباء کے سامنے ان کے بیانات کراتا ہے، اور دارالعلوم کی طرف سے بھی طلباء کی تشکیل و ترغیب ہوتی ہے۔ اور رہا اصلاحی تعلق کا معاملہ تو اس کی تازہ مثال مولانا سعد صاحب سے متعلق واضح کیا گیا ہے، موقف ہے۔ اب مولانا سعد صاحب اس کام کے ساتھ تعاون کس بات کو سمجھتے ہیں وہی بہتر جانتے ہیں۔ شاید جو ان کے باطل و افکار و نظریات کی تائید کرے وہی شخص ان کی نظر میں کام کا معاون ہے، اور مرکز اہل حق دارالعلوم دیوبند کا تعاون دعوت و تبلیغ کے اس مبارک و عظیم کام کے ساتھ ہے، نہ کہ کسی شخصیت اور اس سے باطل افکار و نظریات کے ساتھ۔ 6ٹھی وجہ یہ ہے سامعین کرام، مولانا سعد صاحب نے جن باتوں سے رجوع کیا تھا ان میں سے بعض باتوں کو رجوع کے بعد پھر سے بیان کیا۔ مولانا سعد صاحب کی اس حرکت سے اب تو شبہ ہونے لگا ہے کہ معلوم نہیں ان کا رجوع امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے تھا یا اپنی ذات کو فتوے کی زد سے بچانے کے لیے، واللہ تعالی عالم۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر مولانا سعد صاحب اپنے اقرار میں سچے ہیں تو دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ مسلک دیوبند پر قائم رہتے ہوئے واضح انداز میں اپنی غلط باتوں سے رجوع کر دیں، تاکہ خود ان کی اور امت کی گمراہی سے حفاظت ہو، جیسا کہ خود انہوں نے اپنے رجوع نامے میں تحریر کیا ہے کہ احقر اپنے تمام اکابر و مشائخ علماء دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور کے موقف پر قائم ہے اور اس سے ایک ذرہ انحراف کو بھی پسند نہیں کرتا۔ علماء دیوبند کا جو مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے۔ تبلیغی کام کرنے والوں کا اپنی کوئی رائے قائم کرنا انتہائی گمراہی اور فتنے کا سبب ہے۔ یہ بات دل سے نکال دینا کہ ہمارا ان مراکز سے علاوہ کوئی اور مرجع ہے، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ حق تعالی مولانا سعد صاحب اور ان کے حامی حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔